ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید ہے ARYQ-TV کی اس ٹیلیتھون میں، جو کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اس وقت ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ وقفے سے جانے سے قبل ناظرین، ہم مختلف حوالوں پر، خاص کر سماجی حوالے کو مد نظر رکھتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، اور جب خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے مختلف شعبہ زندگی کی بات ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ کو کام کرتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ موت و حیات کے درمیان کم و بیش 26 کے قریب شعبہ جات بنتے ہیں کہ جس کے اندر خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنا حصہ اپنے تئیں شامل کر رہا ہے، اور یہ تمام کام ممکن ہوتا ہے آپ تمام کے ان عطیات، صدقات، زکوٰۃ، خیرات سے جو کہ آپ مختلف مواقع پر مختلف حوالوں سے اور اس یقین اور اس محبت کے ساتھ دیتے ہیں، اور ہم اس یقین اور اس محبت کو قائم رکھتے ہوئے اسی لیے کئی برس گزر گئے، لیکن آپ نے ہمیشہ اس کے اندر اضافہ ہی کیا ہے۔ تو اپنی محبتوں اور اپنی عطیات کی انہی اضافوں کے ساتھ کہ مستحقین کی تعداد اس وقت بڑھتی جا رہی ہے، اور تحقیق کے ساتھ اور باقاعدگی کے ساتھ ایک مکمل سروے کے بعد خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان احباب کو منتخب کیا کرتا ہے، ان افراد کو منتخب کیا کرتا ہے کہ جو سال بھر روزے دار جو روزہ رکھنے کے لیے پورے ایک سال کے بعد آنے والے مہینے کے لیے تیاری کرتے ہیں، لیکن باوجود مالی مشکلات اپنی جگہ، دوسرے مسائل اپنی جگہ، اس بنا پر روزے کو اس کے بھرپور انداز سے اگر ادا نہیں کر پاتے ہیں تو اس کے لیے پھر ان کی نظریں اٹھتی ہیں ہماری جانب، آپ کی جانب، کہ شاید آپ ان کی عزت نفس کا بھرم رکھ دیں اور ان کے در پر کچھ اتنا پہنچا دیں کہ جس سے جب وہ روزہ رکھیں، عبادت کریں، تو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہم سب کے لیے ایک دعا کریں، اور وہ دعا ایسی ہو کہ جو مقبول ہو جائے تو بیڑا پار ہو جائے۔ ناظرین کرام، خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی انہی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ آغاز میں بھی میں نے بیان کیا کہ یہ وہ بزرگان دین ہیں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان کا مظہر نظر آتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت فرماتے ہیں اور اپنے عمل سے اس کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ یہ وہی بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے لوگوں کو جوڑا ہے، اور یہی جوڑنے کا طریقہ تو اس وقت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے۔ آئیں، جڑیں اور جڑ جائیں۔ جانے سے قبل میں ایک تشہیری حوالے اور اس حوالے سے کہ کیا جب ہم کوئی نیکی کریں تو اس کی تشہیر اسی انداز سے کی جائے، سماجی حوالوں سے رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا اشفاق صاحب، میں نے جانے سے قبل یہ سوال آپ کے پاس چھوڑ گیا تھا کہ اس سوال کا جواب میں دونوں جانب سے لوں گا، تو آپ اس کو کس حد تک سمجھتے ہیں؟ یقیناً کیونکہ فی زمانہ لوگوں کے بڑے جو لوگوں کا ٹرسٹ ہے اس حوالے سے بھی بڑے سوالات ہوتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا احسن عمل ہے، یا اس میں کیا گنجائش ہے کہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ نعمان بھائی، بات یہ ہے کہ جب ہم آپ سب ادارے کی شکل میں یا انفرادی شکل میں جب بھی کوئی اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگوں کی نظریں آپ کی طرف فوراً اٹھ جاتی ہیں، یا تو وہ آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، یا وہ پہلا سوال ہی ہوتا ہے پیشہ ور لوگ ہیں، پیسے اکٹھے کرنے آ گئے۔ ایسے موقع پر ہم لوگ، آپ لوگ سب مل کے، تشہیر کا لفظ تو خیر بڑا عجیب سا لگتا ہے، اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں ہم یہ عمل کر رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ لو، تاکہ آپ کا اعتماد بحال ہو، اور آئندہ کے لیے آپ کو جب بھی موقع ملے جو آپ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر آدمی مستحق تک نہیں پہنچ سکتا، پیسہ دینا چاہتا ہے، زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، خیرات دینا چاہتا ہے، زکوٰۃ تو ادا کرنی ہے، لیکن اس کا ٹرسٹ نہیں بن پا رہا کہ میں کس کو دوں، کیا کروں۔ وہ اپنی نظر میں بھی اور آج کل کے ماحول کے مطابق ہر کسی کو چور سمجھتا ہے۔ لہٰذا جب ہم جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ ادارے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کو موقع فراہم کرتے ہیں اور ہمارا عمل دیکھتے ہیں، گزشتہ کئی سالوں سے ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہے، تو اس پہ ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ لوگ کچھ کر رہے ہیں تو
सही तरीके से कर। राना साहब, इसमें मैं आपको एक और बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि कई ऐसे अफराद हैं कि जिन्होंने रकम ट्रांसफ़र की और उन्होंने सिर्फ इतनी दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं कि जब आप ये अमल अंजाम दे रहे हों तो हम भी अगर उसमें शामिल हो जाएं, तो हमने फबिहा आप ज़रूर आएँ और आकर शामिल हों। और मैं बल्कि नाज़रीन कराम, आप जो देने वाले हैं, लाजिम भी है कि अगर आप इस अमल में शामिल होंगे, अजर तो अपनी जगह है जो आपने रकम की सूरत में यहाँ पर शामिल हुए, लेकिन अगर आप एक एक कदम बढ़ाकर यहाँ पर आएंगे और उसमें अपने हाथों से उन तक पहुँचाएंगे तो आपकी जानिब से तो इस अमल को एहसन अंदाज से। और कई ने तहकीक किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर 10 राशन मैंने दिए हैं इस दफ़ा, तो मैं आगे के लिए आपसे कमिट करता हूँ कि 50 राशन बैग्स मैं दूंगा। तो ये एक एतमाद की बात है। मैं फीस मैंने कहा कि हालात ऐसे हैं कि हर आदमी एक दूसरे को शक की नज़र देखता है। जी जी जी। और जब हम लोग, आप लोग जब काम करते हो तो फिर उनका ख्याल होता है यार पता नहीं क्या कर रहा हो। अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि भाई पता नहीं आधे दे दिए आधे नहीं दिए। हाँ। तो जब अदारे कोई काम कर रहे हों और कोई आके अपना हिस्सा भी डाल रहा है और प्लस देख भी रहा है, तो उससे उसका एतमाद बहाल होता है और फिर औरों को भी बताता है, ये तरगीब बनती है भाई नहीं भाई फलां इदारा फलां जगह फलां लोग जो है इस काम के लिए बेहतर अंदाज से चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये तशहीर वाला मामला नहीं है, ये फीस माना ज़रूरत है, लोगों को मतवज्जो करना है, तरगीब वाला, लोगों को मतवज्जो करना अपनी तरफ। भाईजान आइए इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए और हमारे साथ चल पड़िए, मिल जाइए। तो वो मुस्तक जब उनके सामने आपकी तरफ से राशन का बैग लेगा और फिर जाके कभी मौका मिले उसके घर का माहौल देखें तो आपका ईमान ताज़ा हो जाता है कि या अल्लाह शुक्र है मेरा, मैंने को दिया था तुमने, मैंने इनको सही हाथों के ज़रिए पहुंचा दिया। किसी गरीब के पास आज रोटी सबसे बड़ा मसला है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हुक्म भी यही है, मुफ्ती साहब ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि खाना खिलाने का बहुत बड़ा अजर है। किसी भी अंदाज से कुछ भी आप कर लें, जो आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं उसका बहुत बड़ा अजर है। और रमज़ान शरीफ जबकि लोग रोज़ा रखना चाहते हैं लेकिन वसाइल नहीं है, हालात नहीं है वाक़। और फिर क्यों नहीं, जब मैं एक अच्छे अंदाज से अपने मामला चला रहा हूँ तो यार मेरे मुसलमान भाई भी तो है ना, उनको वो चीज़ें क्यों मुयसर नहीं है। तो अमल हमें ये करना है कि अपने लिए जो पसंद करो वही दूसरे के लिए। बिल्कुल हुकूक़ुल इबाद में सबसे अहम काम ये है। हम लोग थोड़े से दुनियादार हो गए हैं, बच बचा के रहते हैं, कौन जाएगा किस तरफ जाएंगे, छोड़ो यार दे दो। ऐसे इदारों को दे जो आपकी नज़रों के सामने गाहे बगाहे। और ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट ने वक्त के साथ साथ इस एतमाद को भरपूर अंदाज से कायम किया। नाजरीन, आसिफ इकबाल साहब अबुल-उलाई हमारे साथ मौजूद हैं, एक कलाम शामिल करते हैं और उसके बाद फिर हम मुफ्ती साहब की जानिब आएंगे और इस पूरी गुफ्तगू के हवाले से जो सवालात आपके जहनों में भी हैं, कुछ मुझ तक भी पहुँचे हैं, कुछ मेरे जहन में भी हैं, कुछ राना साहब ने भी, तो उस हवाले से भी हम रहनुमाई हासिल करेंगे। मोहतरम आसिफ इकबाल साहब बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नजरान अक़ीदत पेश फरमाएंगे। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल क़दीर हज़रत सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत खूबसूरत कलाम है। तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूले अरबी, तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूले अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूले अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूले अरबी, तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूले अरबी। आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी, आपकी शान में है बेअदबी बेदीनी,
آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، اور حق سے ملنے کی نکل آئی ہے اچھی صورت، حق سے ملنے کی نکل آئی ہے اچھی صورت، ہے تصور تیرا ہر آن رسول عربی، ہے تصور تیرا ہر آن رسول عربی، تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، اور سامنے روضہ اقدس کے زمین پر لوٹوں، سامنے روضہ اقدس کے زمین پر لوٹوں، یہ میرے دل کا ہے ارمان رسول عربی، یہ میرے دل کا ہے ارمان رسول عربی، تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، اور ساتھ لے جائیے حسرت کو جو وقت اخیر، ساتھ لے جائیے ہم سب کو جو وقت اخیر، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی، اتنا فرمائیے احسان رسول عربی، تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم بارک لنا فی عمرہ فی صحتہ فی حلاوت ایمانی فی عشق رسولہ۔ محترم محمد آصف اقبال ابو العلائی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول بارگاہ کلام، بہت خوبصورت انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اقبال کو اسی طرح سے بلند فرمائے اور کرم فرمائے، اور آپ کے اوپر اسی انداز سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی فرماتے رہیں۔ ناظرین کرام، یہ بڑا کرم ہوا کرتا ہے جب کسی انسان کو یہ سعادت، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ نعمت عطا ہو کہ وہ رب کے محبوب علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے اتنے خوبصورت اور اتنے بہترین اشعار کا انتخاب کرے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا بے شک کرم ہے، اور اس سے بڑھ کر اس رب کا کیا کرم ہوگا کہ وہ رب اپنے بندوں کی خدمت کے لیے بندوں کو جب چنا کرتا ہے اور ان کی تشکیل دی جاتی ہے، تو سلسلہ چشت کے بانی جناب حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
نام کی نسبت، آپ کے لقب کی نسبت کہ آپ خواجہ غریب نواز ہیں، اس نسبت سے قائم ہونے والا یہ ٹرسٹ جو آپ کے اعتماد کا مظہر بھی ہے، جو غربا کی آس بھی ہے، جو ان پیاسوں کی پیاس بجھانے کا سبب بھی ہے، اور کسی کے شکم کو سیر کرنے کا باعث بھی ہے، کہ اس ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم اور آپ کنیکٹ ہوئے ہیں، یہ یقیناً میں اسے سعادت بھی سمجھتا ہوں، اور اس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بھی ادا کرتا ہوں، اور میری آپ تمام سے بھی یہی خواہش ہوا کرتی ہے کہ آپ تمام جب اپنی جانب سے زکوٰۃ، صدقات، عطیات اس کار خیر میں شامل فرمائیں، اور رب کی بارگاہ میں الحمدللہ الذی بعزتہ جلالہ تتم الصالحات اور الحمدللہ الذی بنعمتہ جلالہ تتم الصالحات، ان جملوں کا ضرور ذکر کیا کریں کہ رب تبارک و تعالیٰ چنیدہ بندوں کو اپنے بندوں کی خدمت کے لیے اور ان تک پہنچنے کے لیے منتخب کیا کرتا ہے۔ تو اگر انتخاب ہوا ہے تو اس میں آپ کا کمال نہیں ہے، اس رب نے اپنے محبوب کے ان بندوں کو کہ جن سے رب تبارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے اور رب کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام محبت کرتے ہیں، اور کیوں کرتے ہیں کہ وہ رب کے بندوں کی رہنمائی کے لیے اور رب کے بندوں کو جوڑنے کے لیے اور ان کی اس مشکل کی داد رسی کے لیے ہمارے اور آپ کے درمیان مختلف انداز سے مختلف حوالوں سے موجود ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ میں دہرائے دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک گھرانے کو اس آنے والے ماہ عظیم، ماہ مبارک رمضان المبارک کے پورے ایک ماہ کا راشن پہنچائیں تو فقط 10,000 روپے کا عطیہ آپ کی جانب سے ان تمام کو پہنچایا جائے گا، جو کہ راشن کی شکل میں ہوگا، غذائی اجناس ہوں گی، اس پر مشتمل ہوگا، جو ان کی مکمل ایک ماہ کی کفالت کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان میں ایک بہترین افطار دسترخوان جو سج رہا ہے اس میں آپ بھی حصہ شامل کریں تو اس کا طریقہ کار بہت آسان ہے، فقط 400 روپے، جو آج کے زمانے کے اندر چلتے پھرتے دائیں بائیں گھومتے پھرتے ایک اگر آپ بریانی کی پلیٹ بھی خریدیں تو اس پر ہی ہم خرچ کر دیتے ہیں، کیوں نہ ایک پلیٹ کم کر دیں اگر اپنے کھانے میں سے، اور روزانہ کی بنیاد پر ایک بندے کی افطار کا اہتمام کریں 30 دن کے لیے، تو یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کار خیر میں شامل ہونا، ترغیب دلانا اور لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنا، یہ ایک احسن قدم ہوگا، احسن اقدام ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کہا تھا آپ سے کہ اگر کسی کو پانی کی ضرورت ہے اور وہاں پانی کی کمی ہے تو ایک ہینڈ پمپ کی قیمت ہے 35,000 روپے، اور کسی بچی جو کہ اس وقت صرف اس انتظار میں ہے کہ جہیز کا سامان ہو جائے اور وہ اپنے گھر چلی جائے تو اس کی شادی کے لیے 50,000 روپے کی رقم جو کہ آپ اپنے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات سے دے سکتے ہیں۔ طریقہ کار بہت آسان ہے کہ UBL بینک کا اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ اگر پاکستان کے اندر موجود ہیں تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اکاؤنٹ ٹائٹل ہے، 01048430 ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے، اور بیرون ملک مقیم پاکستانی جو اس وقت ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے عطیات شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ IBN نمبر PK04UNIL 011200710 1048430 کے ذریعے سے آپ اپنے عطیات، اپنے رقوم کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین، جب اس سے قبل گفتگو اور سارے معاملات کے اوپر مختلف حوالوں سے بات ہو رہی تھی، مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ سیکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، جس طرح سے رمضان المبارک آپ نے خود ابھی اپنی آغاز میں گفتگو میں فرمایا کہ تربیت کا بھی مہینہ ہے، تربیت بھی ہو رہی ہے کہ دینا کس طرح سے ہے، دینے کا انداز کیا ہے، اور جس طرح سے ابھی ہم نے ایک ترغیب اور تشہیر کے حوالے سے بھی جب ہم نے گفتگو کی تو حضرت ایک تو یہ فرما دیجئے کہ فی زمانہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس کام سے جڑ جاتے ہیں، اور کچھ جیسے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ایک بڑا پر اعتماد ادارہ ہے، لوگوں کا بڑا اعتماد ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک میں نکلتے ہیں اور وہ بنا تحقیق کے لوگوں کو پہنچاتے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک تو رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی بارگاہ سے کیا سبق ملتا ہے، اور قرآن مجید ہماری اس حوالے سے کیا رہنمائی فرماتا ہے، اور تحقیق کتنی ضروری ہے کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے، خاص کر غربا کے حوالے سے۔ دیکھیے نعمان، آج میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے
کہ اس ادارے پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے، ورنہ میں نہیں بیٹھ سکتا تھا. واہ، بڑھ صبر سے بیٹھ رہے ہیں اور دیکھ رہا ہوں بالکل. یہ کام بڑھتے ہی جا رہا ہے، بڑھتے ہی جا رہا ہے، بڑھتے ہی. اس کا مطلب یہ کوئی اعتماد ہے. نمبر 1، یقیناً اس کے مختلف شعبہ زندگی ہیں، اس کے اندر یہ صرف کر رہا ہے وہ پیسہ، اور وہ یقیناً اسی جگہ لگ رہا ہے جو کہہ لیجئے کہ جس اعتبار سے یہ حصے لے رہے ہیں لوگوں سے. درست فرمایا. اب دینا کس کو چاہیے، دینا کس کو نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ بالغ پر زکوٰۃ کا پہلے تو نصاب کیا ہے. زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اتنی رقم سال بھر رکی رہے، یعنی وہ پھر کیا ہے، آپ کا نصاب ہے، وہ سال بھر خرچ نہ رکی ہو. رہے، اس پر آپ کو 2.5% دینا ہے. درست. بچے پر نہیں ہے، نابالغ پر نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. بچے کو نہیں دی جا سکتی، اس کے لیے ایک وکیل بنایا جاتا ہے. پاگل کو نہیں دی جا سکتی، جس کو اعتماد ہے اس کو نہیں دی جا سکتی، جس پر اعتماد نہیں ہے. جس پر اعتماد نہیں ہے. ٹھیک صحیح. آپ کو زکوٰۃ جو ہے اتنی اہم ترین چیز ہے کہ صحیح ہاتھ میں جائے. آپ کے سامنے ادارہ ہے، آنکھ بند کر کے دے دیجئے. اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ پہنچائے وہاں تک، کیونکہ یہ ادارہ جو ہے ان تمام فراڈ سے بالکل مستثنی ہے. الحمدللہ. اب یہ جو گلیوں کے اندر مانگنے آ رہے ہیں، تمام چیزیں آ رہے ہیں، پہلے تو سب سے پہلے یہ سارے سن لیں کہ ان کو تو زکوٰۃ دینا ہی نہیں ہے. آپ کو زکوٰۃ تو دینا وہ ہے جس کو آپ نے اچھی طریقے سے، جس پر آپ کو اعتماد ہے، جس کو ٹھوک بجا کے دیکھ لیا، اس کو دیں. سب سے پہلے کیا ہے، نصاب کیا ہے، وَذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. زکوٰۃ کی تقسیم یہ ہے قرآن کی نص سے. سب سے پہلے افضل اعلیٰ یہ ہے کہ آپ کے گھرانے میں کوئی یا رشتہ داروں میں کوئی ہے تو سب سے پہلے اس کو دیں. اب یہاں پر آ گیا ایک دوسرا فیکٹر، تشہیر کو منع کیا. اس کو آپ کو باقاعدہ کہ عزت نفس، غیرت نفس کو نکال کر اسلام نے پھینک دیا باہر. کس بات پر؟ کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کسی عزیز و اقارب کو دیں یا قریبی رشتہ دار کو دیں اور کہیں یہ زکوٰۃ ہے. یہ ایسا نہیں. لفظ زکوٰۃ استعمال نہ کریں. زکوٰۃ کے اندر ہے کیا چیز، فیکٹر کیا ہے، کون سا فیکٹر ہے؟ ایک بنیادی فیکٹر ہے، اس کو کہتے ہیں تملیک، ملکیت، اونرشپ. بالکل. ملک ثابت ہو. آپ کے پاس اتنا پیسہ تھا، آپ نے ایک اپنے عزیز و اقارب میں رشتہ دار کوئی بھی تھا غریب، اس کے لیے ایک مکان زکوٰۃ میں دے رہے ہیں، آپ اس کو مال کا مالک بنا دیں اس مکان کا. یہ نہیں کہ تو یہاں رہ لے، کوئی بات نہیں ہے. اور اس کی اونرشپ اگر ثابت نہیں ہوئی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. زکوٰۃ کے لیے کیا ہے، مال کا مالک بنا دینا ثابت ہو. یہ آسان اردو میں. اب کس کو کریں گے آپ؟ یہ جو باقاعدہ بھر بھرا کے تمام لوگ آ رہے ہوتے ہیں، منہ اٹھائے ہوئے، سارے کے سارے رمضان شروع ہوا، یہ سارے کے سارے پیشہ ور ہیں، بگرس ہیں، یہ حقدار کا حق بھی مار رہے ہیں. تو آپ پہلے تو دیکھو نا معاشرے کے اندر اپنے دائیں بائیں تو دیکھ لو، اگر رشتہ داروں میں نہیں ہے تو اڑوس پڑوس کا دیکھ لو. وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا کہ خود کھا لے اور سو رہا ہو اور اس کا پڑوسی جو ہے بھوکا سو رہا ہو. وہ اللہ کیا جواب دے گا جا کے. درست، بالکل درست فرمایا. میں نے جو ابھی آپ سے کہا کہ صاحب اس کا شروع کر دیجئے زکوٰۃ دینا پہلے تاکہ رمضان، کیوں کہا ہے؟ حالات بالکل بہت ہی زیادہ بگڑے ہوئے ہیں اس وقت. بہت دیگر گئے. درست. اتنی قسمہ پرسی کا حال ہے کہ لوگوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ روٹیوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اس سے پہلے تو دے دو تاکہ کچھ تو لا دے، بعد میں عید کے دیتے رہنا، کپڑے دیتے رہنا، چیزیں دیتے رہنا. اتنے تو دے دو کہ وہ کم از کم سکون میں رہے کہ میرے پاس 8-10 روز کا تو راشن آ چکا ہے. الحمدللہ. درست. اب جو تشہیر کرتے ہیں بڑی بڑی، اس کے اندر پہلے تو کسی بلڈنگ کو نہیں دے سکتے آپ یہ زکوٰۃ. آپ کہیں کہ جو مدارس میں دیتے ہیں کیا، یہ بھی اس کی ایک چیز بتا دوں. اچھا، بالکل رہنمائی فرمائے. کہ یہ مدرسے کے اندر یہ سارا سال کہہ لیجئے کہ سال کی ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ بچے جو وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں مستحقین زکوٰۃ ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں، وہ لیتے ہیں ان سے، مال کے مالک بن جاتے ہیں، وہ اپنے مدرسے کو دیتے ہیں.
اچھا ہاں وہ شرع اس کا ہیلہ کہلاتا ہے، وہ ہیلہ شرعیہ کہلاتا ہے. اس کا آپ نے دیا، میں نے لے لیا، قبول کر لیا، اب میں مال کا مالک ہو گیا، میں جیسے چاہوں اس تصرف کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ نے اس کو اونرشپ پہ دیا ہے نا. بالکل. اب وہ کھائے، کپڑے بنائے، بچوں کی تعلیم کسی پہ کو لگا دے دے، ہاں کوئی بیمار ہے اس پہ لگا دے، واٹ ایور، وہ اس کا ذمہ دار ہے. اور آپ اس سے سوال بھی نہیں کر سکتے اور اس کو نو، اس پابند لیے نہیں کہ کر سکتے. آپ نے تو دیا ہے، آپ نے کوئی احسان کیا ہے، اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے دے دیا، بے شک. وہ دینے والا ہے نا. تو یہ یاد رکھو، جو دینے والا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. آئے ہائے، واہ واہ واہ، بالکل بے شک. جب اگر آپ نے یہ کیا اور یہ سوچ میں پڑ گئے آپ کہ جب میں بڑا احسان عظیم کر رہا ہوں، استغفر اللہ العظیم، احسان عظیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تجھے مال دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ تو دینے کے قابل ہوا ہے. بے شک بے شک، ایسے ہی ہے. کوئی تیری فنکاری، یہ میری فنکاری ہے کہ اس کا کہہ لیجیے کہ میں لوگوں کو بانٹتا پھروں. مجھے رب دے رہا ہے، اس کا احسان عظیم ہے، مجھے اس نے مال دینے کا تصرف دے دیا ہے، لہٰذا میں دے رہا ہوں. میں کوئی احسان تھوڑی کر رہا ہوں کسی پہ، یہ تو اس کا ٹیکس ہے، اسلام کا ٹیکس ہے یہ، بالکل صحیح. آپ کو ہر صورت کے اندر پے کرنا ہے. تو یہ ہے تمام چیزیں. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ماں اور باپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، صحیح. اولاد، بہن بھائی کوئی نہیں دے سکتے، نہ ماں باپ اپنی اولاد کو دے سکتے، نہیں دے گا وہ بھی. اچھا، بہن بھائی کو بھی نہیں دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. اب یعنی اس کا ماں باپ، اب بتا رہا ہوں میں، ماں باپ کو زکوٰۃ یعنی بیٹا بیٹی نہیں دے سکتے. ٹھیک، صحیح ہے. آپس کے اندر وہ اصل ہے اور یہ فرع ہے. فرع کو دے سکتا ہے، بھائی بھائی کو دے سکتا ہے. ہاں. جیسے کہ اصل کیا ہے، درخت کی جڑ، فرع کیا ہے، ٹہنیاں، شاخ، پھل اس کی. وہ اپنے بھائی بہن کو دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتا ہے، سگے. اس لیے میں نے کیا کہا کہ عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کو ہم نے فیکٹر کو نکال کر باہر پھینک دیا ہے، اس کو دے سکتا ہے. اور اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے لینے والا، تو اس کو آر نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا متعین کردہ ہوا ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے. یہ کون سا سانپ بچھو ہیں جو اس کو ڈس لیں گے؟ وہ تیرا حق ہے، رب العالمین نے اس کو دیا ہے، لہٰذا اس کو دیا ہے تو لہٰذا وہ اپنا فریضہ ادا یہ کر رہا ہے کہ فوراً دے دے. اچھا حضرت، اس میں ایک ضمناً بات بتا دیجیے گا کہ بنیادی طور پہ عمومی رویہ جو ہے نا، وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں وہ بتا کے بھائی دیکھو یہ زکوٰۃ کے ہیں اور تم مستحق ہو، یہ ہے فلاں، مطلب اتنی بات کر کے اس کی وہیں پر اگر عزت نفسی اس لحاظ سے، میں تو عرض کر رہا ہوں نا، یہ طریقہ غلط ہے نا. یا تو پہلے تو غیر جو ہے اس کو انڈر اسٹوڈ ہے کہ یہ کیوں دے رہا ہے. کامن سینس بھی تو ہوتی ہے کوئی چیز. اس کو پتا نہ یہ میرا سگا بھائی ہے، نہ میری سگی بہن ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یہ پیسے جو دے رہا ہے تو کس لیے دے رہا ہے بھائی مجھے؟ یہ ہے ہی وہ دینے کا، پیسہ دینے کا ہے، غربت ختم کرنے کا ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اگر اس کو منجمد کر کے رکھے گا تو وہ جو 40% اس کے اوپر 2.5% لگ رہا ہے اور وہ جو دیتا چلا جا رہا ہے، ایک وقت آئے گا وہ سارا زیرو ہو جائے گا، معیشت کا پہیہ جام ہو جائے گا. اللہ. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب یہ بیچارہ بتا کے دینا تو غیر تو اس پر اگر آپ ڈال رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اگر اس کو آپ کو پتا ہے کہ اس کو تکلیف ہوگی تو آپ کو ضرورت نہیں ہے بتانے کی، آپ اس کو مال کا مالک بنا دو، یہ لیں بھائی آپ. اچھا حضرت، زکوٰۃ دینے والا پابند کر سکتا ہے کہ مثال ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہے، اس ادارے کو اس نے کہا کہ میں آپ کو زکوٰۃ، جیسے راشن ہے ہمارے، اس نے کہا کہ جی 10 راشن پیک کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں، تو کیا وہ پابند کر سکتا ہے کسی ادارے کو، کسی شخص کو کہ جس کو اس نے ایک وسیلہ بنایا ہے اپنی زکوٰۃ کو پہنچانے کا، کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ تحقیق کرے اور تحقیق کر کر اس ضرورت مند تک پہنچ سکے؟ اس حوالے سے بھی رہنمائی. دیکھیں یہ اس کی رہنمائی جو آپ فرما رہے ہیں، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے وہ سمجھ لیں وکیل ہے. بالکل صحیح. آدمی نے زکوٰۃ دیا، میں نے مال کا مالک بنا دیا ہے، اب وہ اپنے حساب و کتاب سے دے گا. اس کو ضرورت نہیں کہ بولے فلاں کو دے دینا، فلاں کو بھی دے دینا، فلاں کو بھی دے دینا. پابند نہیں کر سکتے آپ. تو اگر وہ پابندی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے بھی مال کا مالک نہیں بنایا ہے. بالکل صحیح، درست، بالکل. واہ بھائی دیکھیے نا، اس کا اونرشپ جب ظاہر ہو چکی ہے، اس کا آ چکی ہے سامنے اونرشپ، مال کا مجھے کسی نے زکوٰۃ دیا،
میں نے قبول کیا، میں اس طریقے زکوٰۃ ہوں خدا نہ خواستہ، تو اب میں اس مال کا مالک ہوں، میں چاہوں جو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ تصرف رکھ سکتا ہوں، میں دوں، اپنے گھر میں خرچ کر لوں، اپنے کسی اور عزیز و اقارب میں سے کچھ جو ہے اس کو مل بانٹ کے دے دے آدمی، درست، بالکل وہ مالک ہے مال کا۔ لہٰذا یہ یاد۔ اچھا اب آگے صاحب تشہیر، تو یاد رکھیے وہ چور کی داڑھی میں تنکے والا مسئلہ ہے۔ اچھا، تشہیر جو کرتا ہے زیادہ، جتنا بھی کرتا ہے وہاں کچھ کھوٹ ہوتی ہے۔ جب آپ کو دین نے سکھایا ہوا ہے کچھ عبادتیں، جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ اللہ جواد ہے، دو اللہ کی راہ میں جتنا دینا ہے دے دو، رمضان کے بعد جتنا تم نے دیا ہے اگر اس کا 100 گنا تمہیں نہ ملے، مجھے آ کے پکڑ لو۔ واہ کیا بات ہے، اس یقین کے ساتھ اور اس یہ یاد رکھیے آپ، اس کے ساتھ آپ دے رہے ہیں نا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جب رمضان میں کسی بھوکے کو کھلاتے ہیں تو یہ صفت تو اللہ کی ہے، بے شک، وہ جواد ہے۔ تو جب آپ اس صفت سے مشتق ہو رہے ہیں، آپ اس صفت کو اپنا رہے ہیں کہ رب جس طرح کھلاتا ہے، آج میرے پاس اتنا ہے کہ میں بھی لا کے کھلا رہا ہوں، اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ یاد رکھو۔ کوئی دوسرا آدمی ذہن خراب نہ کرے، کسی کے پاس جو کچھ ہے وہ سب رب کا دیا ہوا ہے، وہ اگر اس کو اگر وہ کھلا رہا ہے، کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت سے مشتق ہو رہا ہے۔ جو صفت جوادی عارضی طور پر اس کو آ رہی ہے کہ وہ ایک روزدار کا روزہ کھلوا رہا ہے، ایک غریب کی مدد کر رہا ہے، یہی ہے نا سارا۔ بالکل ایسے۔ تو اب آپ جس کے لیے بیٹھے ہوئے کیا چیز ہے؟ یعنی روزہ کھولنے کا بھی ہے، مزید کے لیے زکوٰۃ کے اندر۔ اب یہ دینے کا بہترین طریقہ وہ بھی سن لیجیے آپ، زکوٰۃ دو، ایسا دو کہ آئندہ سال وہ شخص زکوٰۃ مانگنے کے قابل نہ ہو بلکہ زکوٰۃ دینے کے قابل۔ کیا بات ہے، اس کو بھیک منگا نہ بناؤ۔ معلوم ہے ایک سیٹ بیٹھے میں اور وہ لوگ آ رہے ہیں، سب کو 200 روپے دے رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے لمبی سی۔ یہ زکوٰۃ کا طریقہ احسن طریقہ نہیں ہے، وہ پھر تو مانگتا ہی رہے گا، ہاں صحیح بات ہے، کیونکہ آپ کا اسلام کے اندر زکوٰۃ واپس آ گئی ہے کہ یہاں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ بہترین طریقہ کار یہ ادارے کیا کرتے ہیں کہ آپ اتنا دیجئے لوگوں کو کہ وہ اس کی غربت ختم ہو جائے، وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہو، باقاعدہ زکوٰۃ دینے والا ہو جائے آئندہ سال۔ اب یہ جو آ رہے ہیں تو یہ تو پروفیشنل ہیں، بگرس، ان کو آپ جتنا دے دیجئے آپ وہ بڑھتے رہیں گے۔ اس میں ایک چیز، معذرت آپ کی بات میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، اس میں یہ ضرور فرمائیں حضرت، جو تحقیق والی بات ہے، ہمیں قرآن مجید اور احادیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ تحقیق، مطلب ایک انسان کی لمیٹیشن ہے کہ وہ اس حد تک تحقیق کر سکتا ہے، تو کوئی بنیادی ایسا فارمولا ہے ہمارے درمیان کہ ہم اس فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس کو وہ کر دیں؟ اور دوسری بات یہ کہ مثال میں دے رہا ہوں کہ میرے پاس 5 مستحقین موجود ہیں، تو اس میں آرڈر کیا سیٹ کروں کہ اس آرڈر کے مطابق اس کو مجھے تقسیم دیکھیے کرنا؟ اب ایک بات سنیے آپ، یہ مستند ادارے بذات خود تحقیق کر کے چھان پھٹک کر کے بنے ہوئے درست، ہیں۔ بالکل۔ یا تو کہیں کہ ہم کو اعتمادی نہیں ہے اداروں پر، تو پھر آپ جائیے، آپ کے پاس اتنا وقت نکالو اور جا کے چھانٹتے رہو۔ جب 100 چھانٹو گے تو میرا خیال ہے 100 آدمی کو چھانٹو گے، لے کے بیٹھو گے ان کو چھانٹنے، تو وہ 1 یا 2 نکلیں گے۔ وہ ادارے جو کام کر رہے ہیں، پریکٹس ہے، جو اس کے ماہر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون مستحق زکوٰۃ ہے، کس کو دینا ہے۔ اب جیسے آپ کا خواجہ غریب نواز اس کے اندر آتا ہے احساس کے اندر، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بقرہ عید کے اندر گوشت بھی بانٹ رہے ہیں، تو ان کو دلجوئی کے لیے ان کو پکا کے بھی کھلا رہے ہیں، دسترخوان بچھے ہوئے، کیا ہے یہ؟ کسی نہ کسی صورت سے پہنچ رہا ہے، بے شک، کوئی نہ کوئی شکل میں، صورت میں۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، حکمت عملی دی ہوئی ہے، اس عقل سے سوچیں کہ کس طرح بہترین طریقے سے آپ اس کو دے سکتے، تصرف کر سکتے۔ وہ یہ ادارے پورے کر رہے ہیں، ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے بھائی تحقیق کرنے کی؟ مجھے دینا ہوگا میں اگلے دے دوں گا۔ مجھے پتہ ہے یہ اپنی جگہ پر ان کے اتنے شعبے کہیں نہ کہیں لگائیں گے، کیونکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ادارے والوں کو کوئی کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود دینے والے ہیں، لینے والے تھوڑی ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن یہ تو خاندانی چلے آ رہے دینے والے۔
اپنے آبا و اجداد کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں دینے والے، یہ لینے والے تھوڑی ہیں، یہ تو دینے والے ہیں۔ بالکل درست تو حضرت۔ لہٰذا ایک بات یہ یاد رکھیے، کسی کو امتحان میں بھی نہ ڈالیں۔ بھوکے سے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ اس کو دو دیں، وہ سنبھال کے رکھ لیں۔ درست، بالکل۔ تو میرے استاد کہا کرتے تھے کہ بھوکے کو امتحان میں نہ ڈالو، اس کے ہاتھ میں اتنے سارے پیسے نہ دے دو، جب کہہ لیجئے کہ اس کو اتنے دے دو کہ جو کر سکے، وہ اس کا تصرف کر سکے۔ وہ امانت آپ اس سے نہیں رکھیں گے جس کو پاس رکھا ہوا، یار آپ یہ بتائیے نفسیاتی طور پر آپ کے پاس 50,000 روپے پڑے ہیں، آپ میرے 2,000 روپے لے کے کھا لیں گے کیا؟ ظاہر سی بات ہے، بالکل۔ اگر یہ نہیں ہے تو یقیناً آپ کی تو نیت اسی پہ لگی رہے گی کہ کب ان کی آگ بچو، یہ 2,000 روپے میں ہڑپ کر لوں۔ نہیں حضرت، بہت سہل انداز سے اور بڑا مفصل انداز سے حضرت نے رہنمائی فرما دی ہے، اور یقیناً ہمیشہ ہر مرتبہ ہم ان سوالات کو دہرانا اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوا کرتی ہے ناظرین کرام، کہ تاکہ آپ لوگوں کو بھی ایک چیز کا اندازہ ہو سکے کہ یہ کتنے باریک مسائل ہیں اور کتنا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کو ادا کرنا، اور زکوٰۃ تو ایک ایسا فرض ہے کہ جو آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اور اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، جس طرح خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کی داد رسی اور لوگوں کو محبتیں بانٹنے کے مختلف طریقے مختلف شعبوں کے ذریعے سے پہنچا رہا ہوتا ہے۔ رانا صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب، کیونکہ ہم نے ماشاءاللہ سے آج کے دن جو ہمارا ایک وقت ہے، اس وقت کے اندر جو گفتگو کی ہے وہ تمام گفتگو اپنی جگہ، آپ جاتے جاتے کہ ایک ایسا وقت، ایسا ماحول کہ جب لوگوں کی ضروریات زیادہ ہیں اور وسائل کم ہیں، مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنے تجربے اور آپ کے اپنے کام کا کیا نچوڑ ہے کہ کس انداز سے فی زمانہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھا جائے اور ان کی مشکلات کی داد رسی اس انداز سے کی جائے جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ انہیں اگلے برس زکوٰۃ لینے کا ممکن؟ تو یہ آپ کیا پیغام ہے آپ کا لوگوں کی جانب؟ بات بڑی صحیح ہے کہ زکوٰۃ کا اصل جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اتنا دے دیا جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے۔ اور تحقیق والی بات سے پہلے جب مجھے پتہ ہے کہ میرے خاندان میں، میرے گھرانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سفید پوشی کا معاملہ رکھتے ہیں، تو پہلے ان کو دے دیجیے، بھی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ ہاں کہ آپ تو آپ کا مال تو چلا گیا۔ ہاں، پہلا حق بھی انہیں کا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں مصروف ترین آدمی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میرے پاس زکوٰۃ ہے، تو میں اب گھر گھر جا کے تحقیق تو کر نہیں سکتا۔ چوک چوراہے پہ جو لوگ ہیں اس پہ دل نہیں مانتا، اور تو پھر ایسے پہ وہ ادارے جس کار خیر کو بہترین انداز میں چلا رہے ہیں ان کے ذریعے اپنا مال پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا اطمینان ہو جائے۔ زکوٰۃ کا تصرف جو ہے نا، اس میں آپ کا اطمینان ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر کسی کو نہیں دی جا سکتی پیسے، اہل غیروں کو پیسے نہیں دیے۔ جو مستحقین مولانا صاحب نے 6-7 کیٹیگریز بتائی ہیں، اسی کے مطابق ہے، اس کے علاوہ کسی کو پیسہ زکوٰۃ کر دیا۔ باقی خراج جتنی مرضی کر دیں، آپ جتنے مرضی پیسے دے دیں، لیکن زکوٰۃ صرف انہی 6-7 شعبوں میں جا سکتی ہے جس کا قرآن پاک میں حکم ہے۔ اور تحقیق کرنا بالکل واجب ہے، جائز ہے، لیکن تحقیق سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ اول خیش بعد درویش والی بات ہے کہ اگر ہم خود ارد گرد دیکھ لیں سارے ماحول میں، تو آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جس کا آپ کا اطمینان بھی ہوگا۔ اور اگر بالفعل اللہ تعالیٰ نے ایسی معاشرہ بنا دیا کہ ہمیں ہے ہی نہیں کوئی بھی لینے والا، تو پھر وہ ادارے جو اندرون سندھ جا کے، جنوبی پنجاب میں جا کے، پاکستان کے بہت سے علاقوں میں جا کے خدمت کر رہے ہیں، ان پہ ٹرسٹ کیجئے اور ان کے ذریعے اپنی زکوٰۃ ان تک پہنچانے کی کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ آپ کے حساب سے بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رانا اشفاق صاحب نے بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے دینے کے حوالے سے کہ پہلے اپنے ارد گرد اور پھر اس کے بعد آپ جائیں، کہ جا کے اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں نے دیگر جگہوں پہ جانا ہے۔ حضرت تنگی وقت دامن گیر ہے، اور ایسے موقع پر کہ مطلب جس وقت ہم آج اس ٹرانسمیشن میں جڑے ہیں، تو کیا پیغام آپ دیں گے کہ لوگ کس انداز سے
آپ نے ایک طریقہ کار پورا بتا دیا، ایک نصاب بتا دیا، تو اب جاتے جاتے کیا آپ فرمائیں گے حضرت؟ یہ اسلام کا ٹیکس ہے، لیکن اسلام اتنا تنگ نظر دین نہیں ہے. یہ صرف اور صرف زکوٰۃ مسلمانوں پر ہے، مسلمان کو ہی دی جائے گی. اس کے علاوہ ایک شے اور ہے اسلام میں، وہ انفال ہے. اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے تو آپ ایسے اداروں کو بھی دے سکتے ہیں، اس کا انفال کر سکتے ہیں جو باقاعدہ کہہ لیجیے چاہے وہ اس کا دنیاوی طور پر معذوروں کا ہاسپٹل، دوا، یہ دوا دارو جو ہاسپٹل ہوتے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے صحیح. اور فطرہ نہیں دے سکتے. اور اس کے اندر اگر کہہ لیجیے کہ کوئی معذور ہے جو نہیں کر سکتا، جس کو بہت شدید ترین تکلیف ہے کہ وہ بیچارہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو وہ ایک فقیر کو کھانا کھلائے فدیے کے طور پر. اور جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تو اس کے اوپر جو 60 روزے ہو گئے تو وہ 60 مساکین کو کھلائے. وہ اس کو کہتے ہیں وائلیشن جس نے کیا. بالکل ہاں، اس کے اوپر پھر وائلیشن کرنے والا جو ہے وہ پکڑا جائے گا. قانونی ایک سزا جو ہے قرآن وہ میں قانونی سزا دی ہوئی ہے. اسے سزا. ایک وہ معذور ہے، معذور پہ اطلاق شرع نہیں ہے. بالکل صحیح. شریعت کا اطلاق تندرست پر ہے، توانا پر ہے، عاقل پر ہے، بالغ پر ہے، صاحب ہوش و حواس پر ہے اور آزاد پر ہے. اب ان کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، اگر یہ اس کے علاوہ ہٹ کر ہے تو وہ تو تندرست و توانا ہے. بالکل ہے صحیح. اس کا یہ معذور ہے، اور جو معذور ہے اس کے اندر اس کے اوپر اطلاق نہیں ہے، شریعت کا اطلاق نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ محترم جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب. آج کی شب ہم تمام یہاں پر مجتمع رہے. محترم رانا اشفاق صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود رہے. دونوں کی گفتگو یقیناً ناظرین کا نام ہمارے لیے ایک انداز سے مشعل راہ ہے کہ ایک طریقہ کار بھی بتایا، انداز بھی بتایا، دینے کا طریقہ بھی بتایا. اور ناظرین، آج کی شب اس حوالے سے، آمد رمضان کے حوالے سے جتنی گفتگو کی گئی، اور صرف بات یہ ہے کہ دینے والا رب تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے تو دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جائیں تو وہاں پر دینے کے انداز کیا ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی بارگاہ سے پتہ چلتا ہے. یہ سلسلہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا جاری و ساری رہے گا. آپ تمام اسی انداز سے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اس ٹرانسمیشن سے جب ہم اگلی ٹرانسمیشن میں آئیں گے تو مجھے یقین ہے کہ سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں گھرانوں کے لیے راشن اور اسی طرح سے کئی ہزار افراد کے افطار کا اہتمام آپ کی جانب سے کیا جا رہا ہوگا. جی جی حضرت. میں صرف یہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کے دوران جنہوں نے دیا بالکل. اور اس کے بعد دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دامے درمے قدمے بزمے سخنے معاونت فرمائے، ان کو عزت عطا فرمائے، اور ان کے گھروں پر اپنی رحمتیں، برکتیں، فضل کرم نازل فرمائے. آمین آمین. ناظرین کرام، آپ سے آپ کا میزبان سید نعمان الحق اجازت چاہتا ہے اسی دعا، اسی امید اور اسی یقین کے ساتھ کہ آپ اس عمل خیر اور اس کار خیر میں جڑے رہیں گے اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ اپنے تعاون عطیات، صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کی شکل میں کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جڑنے کا آپ کا شکریہ. جاتے جاتے نعتیہ کلام شامل کریں گے. محترم آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ نعتیہ کلام پیش کریں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ. سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیحائی، کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیبی مولائی. غم کا مارا غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ، بے سہارا ہوں یا
رسول اللہ غم کا مارا ہوں یا رسول اللہ بے سہارا ہوں یا رسول اللہ المدد یا کریمی آقائی سیدی یا حبیبی مولائی اور دل کے روزن سے روز تکتا ہوں حاضری کے لیے تڑپتا ہوں دل کے روزن سے روز تکتا ہوں حاضری کے لیے تڑپتا ہوں ہو کبھی تو میری بھی سنوائی سیدی یا حبیبی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی دل انجم ہے بے قرار و ملول بغیر حسنین ہے خدا کے رسول دل انجم ہے بے قرار و ملول بغیر حسنین خدا کے رسول بخش دو جاوداں توانائی سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے مسیحائی کیجئے مسیحائی سیدی یا حبیبی مولائی